نماز تراویح پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ۔ عورتیں گھر پر نماز تراویح کیسے پڑھیں؟ تراویح کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعتیں پڑھیں گی؟ اور اس میں کیا کچھ پڑھنا ہوگا؟ کیا تھکاوٹ کی وجہ سے تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی خواتین یہ گمان کرتی ہے کہ شاید تراویح صرف مردوں کے لیے ضروری ہے اور عورتوں پر اس کا اہتمام لازمی نہیں ہے۔ یہ سوچ درست نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ جس طرح روزہ ماہ رمضان کی خاص عبادت ہے اور ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح نماز تراویح بھی رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے اور اس کی ادائیگی کو شریعت میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی راتوں کے قیام کو بحث اجر قرار دیا، اس لیے مردوں کی طرح خواتین کے لیے بھی تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ فرق صرف طریقہ ادائیگی کا ہے۔ مرد حضرات عموماً مسجد میں جا کر باجماعت 20 رکعت ادا کرتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں باپردہ رہتے ہوئے 20 رکعت تراویح ادا کریں گی۔ گھر میں پڑھنا ہی ان کے لیے افضل اور بحث اجر ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اس عبادت کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تراویح میں پڑھنا کیا ہے؟ بہت سی خواتین اس بارے میں پریشان رہتی ہیں کہ کن سورتوں کی تلاوت کریں، کتنی رکعت ہوں اور صحیح وقت کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ تراویح عشاء کی نماز فرض اور سنت نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے اور قرآن پاک میں جو بھی صورتیں یاد ہوں انہیں پڑھ کر یہ نماز بآسانی ادا کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ نماز عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت ادا کر لیں تو اس کے بعد نماز تراویح شروع کی جاتی ہے۔ عشاء سے پہلے تراویح نہیں پڑھی جاتی، بلکہ عشاء کی نماز مکمل کرنے کے بعد ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب آپ نے 20 رکعت ادا کرنی ہے اور بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں۔ اگرچہ 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن سنت کے زیادہ قریب اور مستحب طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے 20 رکعت مکمل کی جائیں۔ ترتیب یہ ہوگی کہ 2 رکعت ادا کریں، سلام پھیرا، پھر 2 رکعت ادا کریں، یوں 4 رکعت مکمل ہو گئیں۔ پھر ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا مسنون عمل ہے۔ اسی مناسبت سے اسے تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آرام کیا جاتا ہے۔ اس وقفے میں آپ خاموش بیٹھ سکتی ہیں یا ذکر و اذکار میں مشغول ہو سکتی ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا۔ یہ تسبیح تراویح پڑھ اگر یاد ہو تو اس کا اہتمام کرنا۔ چند لمحے روک کر دل کو تازہ کریں، پھر دوبارہ اگلی 4 رکعت شروع کریں۔ اسی ترتیب سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت مکمل کی جاتی ہیں اور ہر 4 رکعت کے بعد مختصر وقفہ کیا جاتا ہے۔ اب ایک اہم سوال جو اکثر خواتین کو پریشان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تراویح میں پڑھا کیا جاتا ہے، کون سی صورتیں تلاوت کریں؟ اس کا جواب نہایت ہی آسان ہے۔ قرآن مجید میں جو بھی حصہ آپ کو یاد ہے اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ فرض کریں کہ آپ کو آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو ہر رکعت میں 1 صورت پڑھ لیں، اس طرح 10 رکعت میں 10 صورتیں مکمل ہوں گی۔ پھر 2 بار دوبارہ پہلی صورت سے شروع کریں اور باقی 10 رکعت میں بھی وہی صورتیں پڑھ لیں، یوں 20 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اگر صرف 4 کل یاد ہیں تو ہر رکعت میں 1 کل پڑھ کر 4 رکعتیں مکمل کریں۔ اسی ترتیب سے 20 رکعتیں ادا کر لیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی بہن کو صرف سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد ہی یاد ہو تو وہ ہر رکعت میں اسی سورت کو پڑھ سکتی ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ اب
رہی نیت کی بات تو یاد رکھیں، نیت دراصل دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز تراویح اللہ کی رضا کے لیے ادا کر رہی ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، تو میں یہ نیت ہو گئی۔ چاہیں تو 20 رکعت کی مجموعی نیت بھی دل میں کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور نماز شروع کر دیں۔ یہی سادہ اور درست طریقہ ہے۔ اب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر چکی ہیں تو طریقہ وہی ہوگا جو عام 2 رکعت نماز کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ عشاء کے 4 فرض ادا کریں اور 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے اور وتر بھی پڑھنے ہیں، بلکہ تراویح مکمل کرنے کے بعد آپ نے وتر مکمل ادا کریں۔ سب سے پہلے ثنا پوری پڑھیں، پھر تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو ترتیب کے ساتھ ملائیں۔ ترتیب کا خیال رکھنا بہتر ہے، یعنی اگر پہلی رکعت میں ایک خاص سورت پڑھی تو دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورت پڑھیں، پیچھے کی طرف نہ لوٹیں تاکہ تلاوت میں نظم و برقرار رہے۔ سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر سیدھی کھڑی ہوں اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا کا الحمد پڑھیں۔ اس کے بعد 2 سجدے اسی طرح کریں جیسے عام نماز میں کیے جاتے ہیں۔ ہر سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت ملا کر اسی ترتیب سے رکوع و سجود کریں۔ دوسری رکعت مکمل ہونے کے بعد قیدم میں بیٹھ کر اتحیات، درود ابراہیم اور مسنون دعا پڑھیں، رب جعلنی پڑھیں اور دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ اسی طرح 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اس انداز سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں۔ ہر 4 رکعت کے بعد مختصر وقفہ کریں، بہتر ہے چند لمحے آرام کر لیں یا ذکر درود شریف میں مشغول ہو جائیں، پھر دوبارہ نماز شروع کریں۔ یاد رکھیں صرف نماز تراویح کی نیت کریں، باقی طریقہ عام نفل نماز ہی جیسا ہے۔ اب وتر کا معاملہ سمجھ لیجئے۔ اگر آپ تہجد پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وتر کو مؤخر کر دیں اور سحری کے وقت تہجد ادا کرنے کے بعد وتر پڑھ لیں، لیکن اگر رات میں دوبارہ اٹھنے کا ارادہ نہیں تو تراویح کے فوراً بعد بھی وتر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ اگر تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت پڑھنا مشکل ہوں تو کیا 8 رکعت کافی ہے؟ واضح ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، بلا عذر اسے چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ اگر واقعی شدید تھکن، بیماری یا کوئی مجبوری ہو تو جتنی استطاعت ہو اتنی پڑھ لیجئے، 4، 8، 12، 16، لیکن معمول جو ہے 20 رکعت کا بنانا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ قیام ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ یہ بعض لوگ 8 رکعت والی روایت پیش کرتے ہیں۔ جمہور علماء اور 4 ائمہ کے نزدیک ان کا تعلق تراویح کی رکعت سے نہیں ہے، اس لیے 8 رکعت کو خاص سمجھنا درست نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا دشواری ہو تو بیٹھ کر بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے، خاص طور پر شدید تھکن کی صورت میں۔ البتہ استطاعت ہو تو قیام افضل ہے۔ کوشش یہی کریں کہ 20 رکعت مکمل ہوں، چاہے بیٹھ کر ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑی۔ یعنی نماز تراویح کا سادہ اور مکمل طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر کوئی خاتون رمضان المبارک میں مکمل اہتمام کے ساتھ روزے رکھتی ہے، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتی ہے، لیکن کسی وجہ سے نماز تراویح نہیں پڑھ پاتی تو کیا اسے روزے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کا جواب واضح اور اطمینان بخش ہے۔ جی ہاں، اگر روزہ درست طریقے سے رکھا گیا تو اس کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ روزہ ایک مستقل اور فرض عبادت ہے، جبکہ تراویح سنت موقدہ ہے۔ ایک عبادت کے ترک کرنے سے دوسری عبادت باطل نہیں ہوتی۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس آیات سے واضح ہے کہ روزہ فرض ہے اور فرض عبادت کی ادائیگی پر اجر کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی خاتون
اخلاص کے ساتھ سحری سے افطاری تک روزہ رکھتی ہے، جھوٹ غیبت گناہوں سے بچتی ہے، تو اس کا روزہ مقبول ہونے کی امید قوی ہے، چاہے وہ تراویح ادا نہ کر پائے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز تراویح بہت بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں قیام رمضان سے مراد تراویح بھی ہے، اس لیے جو خاتون تراویح پڑھتی ہے وہ اضافی اجر اور مغفرت کی بشارت حاصل کرتی ہے۔ اگر کوئی خاتون سستی، غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے تراویح چھوڑ دیتی ہے تو وہ یقیناً ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ بیماری، کمزوری، گھریلو ذمہ داری یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے مکمل 20 رکعت پڑھنا ممکن نہ ہو تو جتنی استطاعت ہو اتنی پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے، لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ روزہ اپنی جگہ فرض عبادت ہے اور اس کا اجر اپنی جگہ محفوظ ہے، جبکہ تراویح ایک عظیم سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہتر عمل یہ ہے کہ خاتون روزے اور 5 وقت نماز کے ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کریں، چاہے کم از کم رکعت ہی کیوں نہ پڑھیں، تاکہ رمضان کی برکتیں مکمل طور پر حاصل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرض اور سنت دونوں عبادتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔